بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکسیس لیکچر کی اس سیریل ہاؤ ٹو میک منی کے تیسرے پروگرام میں خوش آمدید۔ جیسا کہ اس سیریل کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے 3 بنیادی سوال تھے جن کو ہاؤ ٹو میک منی کے لیکچر سے پہلے ہم نے کور کرنا تھا۔ ایپیسوڈ 1-2 کے اندر ہم نے کوسچن 1 اور 2 کو کور کیا۔ کوسچن 1 ہمارا یہ تھا کہ کیا اسلام مذہب کے طور کے اوپر امیر ہونے کے، پیسہ بنانے کے خلاف ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا تقدیر کسی شخص کو غریب یا امیر رکھتی ہے۔ اور آج کے پروگرام کے اندر جو تیسرا ایپیسوڈ ہے ہمارا، اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا زیادہ پیسہ ہمیں مذہب کے قریب کرتا ہے یا مذہب سے دور کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ 2 فہرستوں کا ذکر کریں گے، 2 درجہ بندیوں کا ذکر کریں گے، جن میں سے ایک پر کیپیٹا انکم کی درجہ بندی ہے جو دنیا کے اندر شائع کی جاتی ہے، اور ایک ہیلتھ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی درجہ بندی ہے۔ پر کیپیٹا انکم وہ انکم ہے جو ایک ملک کا اوسط آدمی جو ہوتا ہے اس کی اوسط ایوریج ایک سال کی کتنی ہے۔ اس لسٹ کو اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل جو لسٹ ہے اس کے پہلے 100 ممالک میں سے صرف 9 مسلم ممالک ہیں، جیسا کہ فہرست میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کا نمبر اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو 159 ہے، جبکہ انڈیا کا نمبر اس میں 143 ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی بات کریں، جہاں پہ صحت، ایجوکیشن اور لیونگ سٹینڈرڈز یہ 3 چیزیں ہیں جن کو معیار بنایا جاتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ملکوں کی درجہ بندی کیا ہے۔ پہلے 100 ممالک میں صرف 18 مسلم ملک ہیں، اور ان میں پاکستان کا نمبر ہے 136 اور انڈیا کا نمبر ہے 128۔ اگر ہم اسلام کے آغاز میں دیکھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ کے اندر گزارے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد، اس کا اعلان کرنے کے بعد جب آپ صفا کی پہاڑی پر گئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان 13 سالوں کا جو نچوڑ ہے وہ بہت کم لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو مکہ کے اندر اسلام لائے، اور کچھ افراد تھے جو مدینہ والے تھے۔ بعد میں آپ مدینہ ہجرت کر گئے، اور مدینہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک باقاعدہ تشکیل کی، آپ نے آرگنائز کیا اپنے آپ کو، اور بہت سارا کام ہوا۔ لیکن جب آپ مدینہ سے واپس آتے ہیں 10 ہجری کے اندر، تو پھر 1 سال کے اندر آپ نے جتنے لشکر بھیجے، آپ نے جتنی کمپینز باہر بھیجیں، اور آپ نے جتنے لوگوں کو خطوط لکھے، اگر آپ ان چیزوں کو کمپیئر کریں اور پھر آپ اس چیز کو کمپیئر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اپنی ذات، آپ کی اپنی ایک ہستی، آپ کی حکمت، ہمیں اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ ان 23 سالوں میں آپ نے جتنا اسلام کے لیے کام کیا اور جو بنیاد رکھی، اس کا کمپیریزن اگر ان 30 سالوں کے ساتھ کیا جائے جو دور ملا خلفائے راشدین کو، جن میں سے پہلے 2 ادوار ابو بکر صدیق کا جو ہے وہ تو جو بہت سارے پرابلمز اس وقت ہوئے تھے، جو شورشیں اٹھی تھیں، ان کو دبانے میں ہی گزرا۔ 10 سال جو سنہری دور کہا جاتا ہے اسلام کا، وہ عمر فاروق کے تھے، اور پھر حضرت عثمان حضرت علی کا جو ٹائم تھا اس کے اندر بہت سارے پرابلمز آ گئے تھے، بہت سارے اندرونی خلفشار تھے جن کو قابو کرنے کے لیے ان کو توجہ دینی پڑی۔ اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایریا تھا اس وقت جس کے اوپر اسلام آیا، پھر بنو امیہ آئے، پھر جو بنو عباس آئے، اور بعد میں مختلف جگہوں پہ مختلف حکمران آئے، افغانستان، ہندوستان شامل، پھر آپ فاطمیت کو دیکھیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام کو پاور ملی، جب اسلام کو طاقت ملی، جب اسلام کے پاس پیسہ آیا، ایک سٹیٹ کے پاس پیسہ آیا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پھیلاؤ تھا وہ بہت زیادہ ہوا۔ حالانکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے ساتھ کسی بھی اور شخص کی، چاہے وہ خلفائے راشدین ہی ہوں، خصوصیات کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں بہت زیادہ کام ہوا، اور یقیناً یہ اس وجہ سے تھا کہ خوشحالی تھی، پیسہ تھا جس کی ہر کام کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور کی اگر آپ بات کریں تو اگر وہ ممالک جن کے پاس آج پیسہ ہے، اسلامی ممالک، ان میں سے صرف 2 کو آپ لے لیں، ایران اور سعودی عرب۔ آل دو وہ کسی بھی طرح سے ہر شخص کے لیے تو قابل تقلید نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ ایک براڈر ویو لے رہے ہیں، تو اگر آپ ان 2 ممالک کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو بہت زیادہ حد تک قائم رکھا ہوا ہے۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل پریشرز آتے ہیں ملکوں کے اوپر، جیسے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں، ہم جانتے ہیں، اور ہماری ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ شرطیں عائد کی جاتی ہیں۔ اس کے مقابلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ سعودی عرب وہ ملک ہے جہاں جو ٹوئن ٹاورز پہ حملہ ہوا تھا، اس میں جتنے بھی لوگ شامل تھے ان میں سے 90% سعودی اوریجن کے تھے، بہت سارے اور عرب جو ہیں وہاں پہ پرابلمز ہو رہے ہیں جن میں سعودی باشندے انوالو ہیں، لیکن سعودی عرب کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران وہ واحد سٹیٹ ہے جو
امریکنز کو کھلم کھلا چیلنج کرتی ہے، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اگینسٹ آپ پاکستان کو پچ کر کے دیکھیں، جہاں پہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں مغربی ممالک کے لیے، لیکن ہمارے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک ملک کی حیثیت سے بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی، آپ کوئی بھی آئیڈینٹی ہو آپ کی، چاہے وہ اسلام ہی ہو، آپ اس کو نہ قائم رکھ سکتے ہیں، نہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اب اگر اسی چیز کو ہم انفرادی سطح پہ دیکھتے ہیں تو اسلام تو ایسی چیز تو ہے نہیں کہ کوئی شخص سو کے اٹھے گا تو اس کا ذہن اسلامی ہو چکا ہوگا۔ یہ ایک مسلسل تربیت کا کام ہے، جس میں آپ محنت کرتے ہیں، آپ چیزیں سکھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں والدین نہیں سیکھے ہوئے، وہ بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ وہ والدین جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ وہ شام کو کیا کھائیں گے، وہ کل کیا کھائیں گے، ایک ہفتے کے راشنز نہیں ہیں لوگوں کے پاس، وہ اپنے بچوں کو ورکشاپ بھیجیں، مختلف کاموں پہ بھیجیں یا وہ ان کی تربیت کریں۔ وہ پیرنٹس جن کو خود چیزوں کا احساس نہیں ہے، جن کے اندر شعور کی کمی ہے، اور اس کے اوپر اب غربت ان کے اوپر آ گئی ہے، تو وہ کیا کرائمز نہیں کریں گے، کیا بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے؟ جب آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے، اور جب آپ کے پاس جائز حصول کے طریقے نہیں رہتے یا وہ کارگر نہیں رہتے، جابز نہیں ہیں آپ کے ہاں، جو میجر جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ ہم کیسا معاشرہ بنائیں گے۔ اب اس کو ذرا آپ اس کا مقابلہ کریں کہ جب آپ کسی بھی خاندان کے پاس کھانے کو کافی کچھ ہو، اس کو اکنامک سیکیورٹی کی ضرورت نہ ہو، اس کو بلوں کی فکر نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ ٹھیک ہے وہ کام تو کرے گا لیکن یہ ساری چیزیں پوری ہو جائیں گی، تو یقیناً ایک ایسا شخص اسلام کی طرف، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف ضرور جائے گا اور ضرور کام کرے گا۔ ہم نے اپنے ان 3 پروگرامز کے اندر جو ہاؤ ٹو میک منی 1 2 3 تھے، ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسلام ایک مذہب کے طور پر اپنے معاشرے اور معاشرے کے افراد کے دولت کے جائز حصول اور اس کی جائز خرچ کو انکریج کرتا ہے، اس کو ڈسکریج نہیں کرتا، اور جو تقدیر ہے، اقبال جس طرح فرماتے ہیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ہم اس سے باؤنڈ نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ انکریج کرتا ہے کہ ہم کام کریں، جب ہم کام کریں گے تو اس میں انشاءاللہ برکت ضرور ہوگی اور وہی ہماری تقدیر ہوگی۔ اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ ریسورسز بہتر ہوں گے، یا دوسرے لفظوں میں ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنے نیکسٹ جنریشن کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو، آج سے 20-25 سال بعد آنے والے معاشرے کو ایک بہتر مستقبل دے کے جائیں، مذہب کی ایک بہتر انٹرپریٹیشن دے کے جائیں، تاکہ وہ بہتر مسلمان ثابت ہو سکیں۔ بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ اگلے پروگرام تک، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے کہ ہاؤ ٹو میک منی، اسٹیپ وائز ہم آگے جائیں گے کہ پروگرام کے اندر ایک ایشو کو ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔